الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے اخلاق حسنہ، ایک ایسا موضوع جس پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد اچھا اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قلم میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہے۔ اس ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نمایاں صفت بہترین اخلاق تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یعنی اللہ کے رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم مزاج بن گئے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق صرف مسکرانے کا نام نہیں، اخلاق کا مطلب ہے سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، والدین کی خدمت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، غصہ پر قابو رکھنا، لوگوں کو معاف کرنا، دوسروں کے حقوق ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ سوچے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، لیکن میزان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ طائف والوں نے پتھر مارے، چہرہ مبارک لہولہان ہو گیا۔ فرشتہ آیا اور عرض کیا کہ اگر حکم دے تو دونوں پہاڑ ملا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شاید ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی عبادت کرے۔ یہ تھا رحم، یہ تھا اخلاق۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو وہی لوگ سامنے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ آپ چاہتے تو سب سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ وہ اخلاق تھا جس نے دشمنوں کے دل جیت لیے۔ اچھے اخلاق کے فائدے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ جس میں اچھے اخلاق ہو لوگوں کے محبت حاصل ہوتے ہیں۔ جس میں اچھے اخلاق ہو اس کے گھروں میں سکون آتا ہے۔ جس کے اچھے اخلاق ہو معاشرہ امن کا گہوارہ بناتا ہے۔ جس کے اچھے اخلاق ہو رزق میں برکت آتی ہے۔ جس کے اچھے اخلاق ہو دعائیں قبول ہوتے ہیں۔ جس کے اچھے اخلاق ہو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب مقام ملتا ہے۔ برے اخلاق کے نقصانات یہ ہے جس میں برا اخلاق ہو وہ جھوٹ بولتا ہے، جس میں برا اخلاق ہو وہ غیبت کرتا ہے، جس میں برا اخلاق ہو وہ حسد کرتا ہے، جس میں برا اخلاق ہو وہ تکبر کرتا ہے، جس میں برا اخلاق ہو وہ گالی دیتا ہے، جس میں برا اخلاق ہو وہ دھوکہ دیتا ہے۔ یہ سب انسان کی نیکیاں ختم کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن مجید میں فرمایا ان سے اف تک نہ کہو۔ آج کتنے والدین سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ اگر ہم واقعی جنت چاہتے ہیں تو والدین کی خدمت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسی کے حقوق کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا شاید اسے وارث بنا دیا جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
غصہ نہ کرو. وہ بار بار پوچھتا رہا, ہر مرتبہ یہی جواب ملا, غصہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معاف کر دے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل دے. آج ہمارے معاشرے میں نفرت بڑھ رہی ہے, بھائی بھائی سے ناراض ہے, رشتہ دار ایک دوسرے سے دور ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنا لیں تو بہت سے مسائل ختم ہو جائے. اپنے اصلاح کیسے کرے؟ روزانہ یہ 5 کام کرے. نمبر 1, ہر وقت سچ بولے. نمبر 2, غصے میں خاموش رہے. نمبر 3, والدین سے نرمی سے بات کرے. نمبر 4, کسی کی غیبت نہ کرے. نمبر 5, ہر روز کم از کم ایک نیکی ضرور کرے. میرے عزیز بھائیوں, نماز ضروری ہے, روزہ ضروری ہے, لیکن ان سب کے ساتھ اچھا اخلاق بھی ضروری ہے. یاد رکھیں, اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ کردار کا نام بھی ہے. اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو لوگ ہمارے کردار سے اسلام کو پہچانیں گے. اے اللہ, ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا بنا. ہمارے دلوں سے حسد, تکبر, نفرت اور بغض نکال دے. ہمارے والدین پر رحم فرما. ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. والسلام